الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصبح اذا تنفس صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل صد ذی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل اور اسٹیج پہ جلوہ افروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات، امیر قریش جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت تھا، صحن حرم میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی وجہ سے میں نیند سے گھبرا کر کے بیدار ہوا۔ وسط حرم میں ایک درخت نمودار ہوتا ہے، اس کی شاخیں دیکھتے ہی دیکھتے مشرق و مغرب میں پھیل جاتی ہیں اور اس کی بلندی آسمان سے ٹکراتی ہے۔ کچھ لوگ اس کی شاخوں سے آ کر کے چمٹ گئے اور کچھ کلہاڑا لے کر اس درخت کو کاٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمان سے وجیح چہرے والے جوان اترتے ہیں جو پاؤں کی ٹھوکر سے کلہاڑے والے لوگوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں۔ امیر قریش فرماتے ہیں گھبرا کر کے بیدار ہوا، زلفیں میری بکھری ہوئی تھی اور میرا کمبل میرے شانوں پہ لٹک رہا تھا۔ میں کاہنہ کے پاس گیا، اس نے میری کیفیت دیکھی اور کہا امیر قریش پریشان دکھتے ہو، تو میں نے اپنا خواب بیان کیا۔ جب میں نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہونے لگا۔ اس نے کہا امیر قریش اگر تو سچ کہتا ہے تو پھر تجھے بشارت ہو، ان قریب تیری اولاد سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو رب کی طرف سے نیا دین لے کر آئے گا اور اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز وہ صحن حرم سے کرے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دین، اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کی سرداری مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں میرے لبوں پہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی، ایسا بابرکت بیٹا میری اولاد سے پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تجسس برے انداز میں استفسار کرتے ہوئے کہا کہ کہنا مجھے یہ تو بتاؤ کہ درخت کی بلندی جو میں نے آسمان تک دیکھی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا امیر قریش پیدا ہونے والا بیٹا معمولی نہیں ہوگا بلکہ اس کے سر پہ ورافان اللہ کا ذکر کا تاج ہوگا، فرشوں پہ نہیں بلکہ عرش پہ بھی اسی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ میرے امام کی آج بھی بریلی سے آواز آتی ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان، جہاں پہ بھی جاؤ کہ میرے رسول کے ذکر کی خوشبو میسر آئے گی، تذکرے تمہیں میرے رسول کے ہی ملیں گے۔ امیر قریش فرماتے ہیں چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، لبوں پہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کہ اس کی شاخوں سے چمٹے ہوئے لوگ کون سے ہیں؟ اس نے کہا امیر قریش وہ اس کے اصحاب ہوں گے جن میں نام صدیق اکبر کا بھی آئے گا۔ وہ چمٹے ہوئے لوگ اس کے صحابہ ہیں جن میں نام فاروق اعظم کا بھی ہوگا، جن میں سر فرست ذوالنورین بھی ہوں گے
اور شیر خدا بھی ہوں گے، اور اس کے اصحاب میں کسی کا نام سعد بن ابی وقاص ہوگا، کسی کو معاذ بن جبل کہا جائے گا، اور چمٹے ہوئے لوگوں میں نام جناب ابو ہریرہ کا بھی آئے گا۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میرے دل کے اندر انتظار کی یہ امید پیدا ہوگی کہ کب وہ مبارک بیٹا میری اولاد سے پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ کہنا نے مجھے کہا کہ جو کلہاڑے والے لوگ تو نے دیکھے ہیں نا، وہ اس کے دشمن ہوں گے، جو کفار مکہ اور قریش مکہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں جب میں نے دشمن کا نام سنا نا تو لبوں سے مسکراہٹ مفقود ہونے لگی، اور چہرے کی خوشی پرندوں کی طرح اڑنے لگی، اور دل کے اندر خیال آیا کہ ایسا بابرکت اور اتنا حسین بیٹا ہوگا، اس کے بھی دشمن پیدا ہوں گے۔ تو جب کہنا نے میرے حواس باختہ دیکھے تو کہا میرے قریش پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ابو لہب جیسے دشمن ہوں گے تو تبت یدا ابی لہب و تب کا تازیانہ بھی اسی پہ برسایا جائے گا۔ اگر ابو جہل جیسے دشمن ہوں گے تو سن لے آسمان سے اترتے ہوئے جو وجی چہرے والے جوان تو نے دیکھے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، ان میں نام جبریل امین کا بھی آتا ہے، ان میں نام میکائیل کا بھی ہوگا۔ کہا رب اس کو یہ اعزاز دے گا کہ واللہ یعصمک من الناس، محبوب پریشان نہ ہونا، ان لوگوں سے تیرا رب تیری حفاظت فرمائے گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ تعبیر سنی، تیز تیز قدم اٹھا کے میں صحن حرم کی طرف سجدہ شکر بجا لانے کے لیے حاضر ہوا، اور زندگی کے لیل و نہار پھر انتظار میں گزرنے لگے کب وہ بابرکت بیٹا پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے جناب عبداللہ کا نکاح حضرت وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ سے کیا۔ ابھی نکاح کو 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر تجارت پہ تشریف لے جاتے ہیں تو بخار آن گھیرتا ہے، اور وہی بخار آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ تہہ میزاد تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پیشانی عبداللہ سے چمکنے والا نور میرے شکم میں تشریف لایا تو صبح کے وقت بھی آنکھوں سے آنسو بہتے، اور رات کے وقت بھی لبوں پہ سسکیاں ہوا کرتی تھی، چہرے پہ اداسی کے ڈیرے ہوا کرتے تھے، اور دل میں غم کے پھریرے ہوا کرتے تھے کہ ابھی تو میں نے اپنے شوہر نامدار کا چہرہ بھی جی بھر کے نہیں دیکھا تھا کہ آپ تہہ میزاد تشریف لے گئے، ابھی تو دل کے ارمان نوکے زباں پہ بھی نہیں آئے تھے کہ میرے شوہر نامدار کا انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ سسکتے ہوئے ہونٹ، بہتی ہوئی آنکھیں لے کر کے جب میں بستر استراحت پہ آتی نا تو وجی چہرے والا جوان مجھے خواب میں آ کے کہتا آمنہ غم نہ کیا کر، تیری گود میں نبیوں کا امام آنے والا ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں آگے بڑھ کے دامن تھام کے خواب میں ان سے نام پوچھتی نا تو وہ مسکرا کے کہتے آمنہ مجھے آدم صفی اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب بستر استراحت پہ پھر تشریف لاتی تو وجی چہرے والا جوان آ کے کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں خاتم المرسلی آنے والے ہیں۔ میں نام پوچھتی، کوئی اپنا نام نو نجی اللہ بتا جاتا، کوئی کہتا میں نارے نمرود کے شولوں سے ہنس کے باتیں کرتا ہوں، کوئی کہتا کہ میں کوہ طور پہ رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور کوئی کہتا کہ میں پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کرتا ہوں۔ ایسے بابرکت لوگ میرے پیغمبر کی والدہ کو میرے حضور کی آمد کی ولادت کی مبارک دینے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر میں کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو سخت زمین پہ میرا قدم آتا تو میرے قدموں کی وجہ سے زمین پگھل جایا کرتی تھی۔ اچھا یہ عجیب بات نہیں ہے، اگر آپ صحن حرم میں جائے، جنہوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں زیارت کر سکے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ صحن حرم میں آج بھی ایک پتھر موجود ہے جس پہ کسی کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اگر تاریخ پڑھی جائے
تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے۔ جب پتھر کی چھاتی پہ آئے تو پتھر پگھل گیا اور اپنے سینے پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو جگہ دی۔ یار اگر قدم ابراہیم کے آئیں تو پتھر پگھل جائے، اور اگر قدم زمین پہ اس عورت کے آئیں جس کے شکم اطہر میں امام الانبیاء کی پرورش ہو رہی ہے، تو وہ زمین کیوں نہ پگھلے گی۔ اچھا، اگر اس پتھر کا تذکرہ چھڑا تو قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس جگہ کو جائے نماز بناؤ جہاں پہ میرے خلیل کے قدم آئے ہیں۔ جس پتھر نے میرے خلیل کے قدموں کو چوما ہے وہاں پہ اپنی پیشانی رگڑو، وہاں پہ طواف کے بعد نوافل ادا کرو۔ تو میرا سوال ہے، کیا صحن حرم کے اندر لگے ہوئے پتھر کے علاوہ اور کوئی بھی پتھر نہیں ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے ہوں؟ تو جواب نفی میں آتا ہے کہ 20 بار پیارے خلیل صحن حرم میں تشریف لائے اور سینکڑوں پتھروں نے میرے خلیل کے قدموں کو چوما ہے۔ تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر ان پتھروں کو وہ مقام، وہ اعزاز، وہ تعظیم، وہ شرف، وہ مرتبہ اللہ نے کیوں عطا نہیں فرمایا جو اللہ نے اس پتھر کو عطا فرمایا ہے؟ اگر بات ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی ہوتی تو پھر اور پتھروں کو بھی وہ مقام عطا کیا جاتا جو اللہ نے اس پتھر کو عطا کیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اچھا، اس کا رک کر کے جواب دینا چاہوں گا کہ بات ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی بھی درست ہے کہ اس پتھر نے پیارے خلیل کے قدموں کو چوما ہے، اور بات یہ بھی درست ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ نے تعمیر کعبہ کی ہے۔ لیکن اگر یہی وجہ ہوتی تو پھر اور بھی پتھروں کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا جاتا، حالانکہ نہیں دیا گیا۔ لیکن بڑا خوب لکھا ہے علامہ لوسی بغدادی شکری رحمت اللہ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے تعمیر کعبہ کرنے کے بعد جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مالک میں نے تیرا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے، اس کی اجرت اور صلہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ حکم ہوتا ہے پیارے خلیل، تیری زبان سے لفظ ترکیب پا کے، ہونٹوں سے جدا ہو کے ہوا میں تحلیل نہیں ہوں گے، میں ہونٹوں سے جدا ہونے سے قبل تیری دعا کو درجہ مستجاب عطا فرماؤں گا۔ تم اپنے لبوں پہ لفظ لاؤ تو صحیح۔ پیارے خلیل کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک تیرا گھر میں نے بنایا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے محمد عربی کو تو مبعوث فرما دے۔ جب اس پتھر پہ کھڑے ہو کے پیارے خلیل نے سونے محمد کی آمد کا تذکرہ کیا تو رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کی طرف گردنیں جھکائیں گے قیامت تک آنے والے لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ نے حبیب اللہ کا تذکرہ کیا تھا۔ ضابطہ قرآن سے مل گیا کہ جہاں پہ رسول اللہ کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے اللہ کو وہ جگہ ہنسی لگتی ہے۔ اگر پتھر پہ کھڑے ہو کے ذکر کیا جائے تو اللہ لوگوں کی گردنیں جھکا دیتا ہے۔ اگر حضور کا امتی اپنے گھر میں بیٹھ کے حضور کا تذکرہ کرے تو اللہ اپنی رحمتوں کا جھکاؤ ادھر فرما دیتا ہے۔ یہ ضابطہ ہمیں قرآن نے دیا ہے اور اصول اور قانون ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے جس طرح پتھر پگھل گیا، سیدہ آمنہ فرماتی میرا قدم سخت زمین پہ آتا تو وہ بھی پگھل جاتی، اگر سورج کی تپش زیادہ ہوتی تو آسمان کا بادل آ کے میرے سر پہ سایہ کیا کرتا تھا، کنویں پہ کھڑی ہوتی تو خواتین رسی کھینچ کے ڈول کے ذریعے پانی نکالتی، جب میں کنویں کے پیندے پہ کھڑی ہوتی تو کنویں کا پانی ابل کے کناروں تک آ جاتا تھا۔ آمنہ تجھے زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت قریب آیا تو دراز قد و قامت کی خواتین میرے ارد گرد کھڑی تھیں، ایسی لگتا تھا جیسے یہ عبد مناف کی بیٹی ہیں۔ میں نے نام دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ مجھے حوا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کسی نے اپنا نام آسیہ بتایا اور کسی نے کہا آمنہ میری طہارت کے قصیدے اللہ نے آسمانی کتابوں میں پڑھے ہیں، زمانے والے مجھے مریم کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنی پکیزہ خواتین میرے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کے وقت
میرے پیغمبر کی والدہ کی خدمت کے لیے مامور ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، صرف اتنا سا یاد رہا کہ جسم سے نور نکلا۔ سیدہ کتنا نور نکلا؟ فرماتی میں نے مکے میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ مزید فرماتی امام سیوطی کے مطابق الخصائص میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے حجرے میں بیٹھ کے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ یا رک کر کے بات کہنا چاہوں گا کہ میرے پیغمبر کی والدہ اپنے حجرے میں بیٹھ کے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ سکتی ہے، اگر پیغمبر کی والدہ اپنے حجرے سے بصرے کے بازاروں میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ سکتی ہیں تو کیا میرے اور آپ کے رسول گنبد خضرا سے ہماری گفتگو کو نہیں سن سکتے اور ہمارے چہروں کو نہیں آپ دیکھ سکتے؟ ہمارے درود کو سماعت نہیں کیا فرما سکتے؟ اندھیرے میں بیٹھ کے لوگوں نے عقیدے گاڑ لیے ہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا۔ ارے پگلے کیسی بات کرتا ہے؟ ہم سے سن ذرا کہ امتی فریاد جو کرے حال زار میں، امتی فریاد جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میرے جسم سے نور نکلا۔ ادھر امیر قریش جناب عبد المطلب کی سنیے، فرماتے سحری کا وقت تھا، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، اور سنیے مالک نے فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، محبوب مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔ میں نے اس کے ضمن میں متعدد تفاسیر کا مطالعہ کیا، لیکن میں علامہ علوسی بغدادی کی تحریر پہ آ کے ٹھہر گیا۔ آپ فرماتے صبح تو سانس نہیں لیتی، پھر کون سی صبح ہے جس کی قسم میرے مالک نے ارشاد فرمائی؟ پھر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس صبح میرے پیغمبر نے زمین پہ قدم رکھا اور سب سے پہلا سانس لیا تو رب نے فرمایا محبوب مجھے اس صبح کی قسم جب تو نے زمین پہ قدم رکھ کے سب سے پہلا سانس لیا تھا۔ بریلی سے آج بھی آواز آتی ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ہاتھ پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں وہ سہانی گھڑی تھی، میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، میں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، دوڑ کے میں کعبۃ اللہ میں گیا تو 360 بت جو لاش شریک کے شریک بن کے بیٹھے تھے منہ کے بل زمین پہ گرنے لگے، پکڑ کے سیدھا کیا گیا، پھر زمین پہ آ گئے۔ یار یہ کھڑے کیسے رہ سکتے تھے؟ جبریل ترانہ پڑھ رہے تھے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرت اقبال کی بھی سنیے، آپ فرماتے ہیں کس کی حیبت سے بت سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی حیبت سے بت سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں بتوں کی طرف متوجہ تھا، میں نے دیوار کعبہ کو باب مروہ کی طرف جھکتے ہوئے دیکھا، میں گھبرا گیا کہیں قیامت کا منظر تو نہیں ہے۔ میں جب کعبۃ اللہ سے باہر آیا تو ستارے آسمان کو چھوڑ کے زمین کے قریب آ گئے۔ میں نے کہا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ تو قیامت کا منظر لگتا ہے۔ فرماتے ہیں تیز تیز قدم اٹھا کے طواف کعبہ کی تکمیل کرنے لگا، ایک کنیز نے میرا دامن پکڑ کے کہا امیر قریش تجھے مبارک ہو، تیرے مرحوم بیٹے کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں تیز تیز قدم اٹھا کے چلنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب حوریں بھی جو ہے وہ لبوں سے مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے درودوں کے گجرے پیش کر رہی تھی، فرشتے بھی جشن منا رہے تھے، غلام سر اٹھا کے چل رہے تھے، یتیم جو ہے وہ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اور بیوائیں جو ہے وہ اپنے آنکھوں سے آنسو پونجھ رہی تھی۔ جبریل امین 3 جھنڈے لا کر کے مشرق و مغرب کعبۃ اللہ کی چھت پہ نصب کر رہے تھے اور پرندے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، بھئی تمہیں کیا ہوا، یہ کیوں خوشی کے شادیانے بجا رہے ہو؟ تو ایک ہی آواز آتی تھی عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر لب پہ صدا صلی علی، بھئی وجد میں سارا زمانہ آ گیا، سارا زمانہ وجد میں آیا تھا، خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ امیر قریش تیز تیز قدم اٹھا کے میں آمنہ کے گھر کی طرف جانے لگا نا تو حاطف سے آواز آئی عبد المطلب ہم نے عرش و پہ اس کا نام احمد رکھا ہے، تم نے فرش و پہ اس کا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر طرف خوشی کا ماحول۔ بھئی آج ہوا کیا؟
کہا آج وہ تشریف لے آیا ہے جس کے ذکر پہ داؤد نے نغمہ سرائی کی، جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گیا ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، یوسف نے جسے اپنے حسن کی نے رنگ میں پایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ آج وہ تشریف لایا ہے جس کو اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے معجزات سمیٹ کے اللہ نے ایک ذات بنائی ہے جس کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ آج وہی محمد کائنات میں آ گیا ہے۔ آواز آتی تھی بخن بخن قابدہ محمد، لوگوں مبارک کو آج محمد آئے ہیں، اللہ نے دونوں جہانوں کی بادشاہی محمد عربی کو عطا فرما دی ہے۔ حضرت امیر قریش فرماتے ہیں جب میں آمنہ کے گھر میں گیا، میں نے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تو چاند سے زیادہ حسین بیٹا تھا۔ یہ چاند سے زیادہ حسین بیٹا اپنے ذوق کے لیے میں نے نہیں کہا، بلکہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنیے۔ آپ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء، فرماتے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب 14ویں رات کا چاند آب و تاب پہ تھا۔ جب میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں حاضر ہوا تو وہ علیہ حلۃ حمراء، آپ سرخ رنگ کا داری دار جبہ پہن کے آرام فرما رہے تھے۔ جب میری نگاہ چہرہ رسول پہ پڑی تو عشق مچلنے لگا۔ کہا جابر فیصلہ کرو، آسماں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا لال زیادہ حسین ہے؟ فرماتے انظر الی القمر، ایک نگاہ اٹھا کے میں آسماں کے چاند کو دیکھتا اور دوسری نگاہ جھکا کے میں آمنہ کے لال کو دیکھتا۔ دل کے کسی گوشے میں خیال آیا کہ جیسے آسماں کے چاند کا حسن و جمال ہے ویسے ہی مصطفیٰ کا چہرہ حسین ہے۔ لیکن عشق نے جھنجھوڑ کے کہا جابر چاند کو دے تشبیہ ان سے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ اچھا حضرت احسان کہتے ہیں نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر خود کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور کیسے دیکھتی کسی ماں نے آپ جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر خود کہتے ہیں ماں پیدا کیسے کرتی، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین دوبارہ بنایا ہی نہیں ہے۔ خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا بنا کے محمد رب نے قلم توڑ دیتا۔ پھر سرہند سے میرے مجدد کی آواز آتی ہے مثل او در عالم امکان متصور نیز، حضور جیسا سونا دوبارہ کائنات میں آ جائے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ مکروہ سوچ ہے، اگر اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ کہا نہیں نہیں، حضرت علی فرماتے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جیسا حسین نہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی حضور کے بعد دیکھا ہے۔ حضرت احسان کہتے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، ماں کیسے پیدا کرتی، رب نے آپ جیسا حسین دوبارہ بنایا ہی نہیں ہے۔ اور پھر حسان کہتے خلقتا مبرأ من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ عربی کا انداز مشکل ہو تو یہ بریلی بالکل پڑوس میں ہے، وہاں میرا اور آپ کا امام آج بھی دعائی دیتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جہاں پہ پھول ہوتا ہے وہاں پہ کانٹا ضرور ہوتا ہے، اور جہاں پہ شمع جلتی ہے وہاں پہ دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن بریلی کا شاہ کہتا ہے یہی پھول خار سے دور ہے، یہ بریلی ہے اور مدینہ میلوں کے فاصلے پہ ہے۔ بریلی کا شاہ ادب سے ناشنا نہیں تھا، کہنا چاہیے تھا وہی پھول جو مدینہ تو رسول میں آرام کر رہا ہے گنبد خضرا میں، لیکن بریلی کا شاہ کیا کہتا ہے یہی پھول خار سے دور ہے۔ یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، یار ایسے نہیں لگتا جیسے بریلی کا شاہ حضور کے ویڑے میں کھڑا ہے اور حضور کا چہرہ دیکھ دیکھ کے کہہ رہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا
جیسے سورج آسمان کو چھوڑ کے حضور کی پیشانی میں اتر آیا ہے۔ یار اگر یہ انداز ابو ہریرہ کا مشکل ہو تو گولڈے کا تاجدار پنجابی زبان میں ہمیں سمجھا کے کہتا ہے مکھ چن بدر شاہ متھے چمکے کا ان شمسا تجری فی وجہی ہی، متھے چمکے لاٹ کالی زلف تے اکھ، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، کالی زلف تے اکھ جیو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، تے می وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں، تے سائم ادھر ہی قبلہ بنیو جدھر یار نے موڑیاں زلفاں۔ اچھا بھی دیکھیے ذرا کیا کہا، کالی زلف تے اکھ مستانی، حضور کی زلفوں کی بات چلی تو اب دیکھیے ذرا حضور کی زلفوں کے بارے میں۔ حیدر علی آتش کہتا ہے عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ اب دیکھیے عرق کہتے ہیں پسینے کو، آلودہ کہتے ہیں بری ہوئی، زیر کہتے ہیں نیچے، کاکل کہتے ہیں زلفوں کو۔ کہتے ہیں کہ جب حضور کی زلفوں کے نیچے گردن مبارک پہ پسینہ آتا تھا تو انداز کیا ہوتا تھا، اندھیری رات ہے برسات ہے۔ اندھیری رات کس کو کہا، حضور کی زلفوں کی سیاہی کو۔ برسات کس کو کہا، پسینے کے قطرات کو۔ اور بجلی کی چمک کس کو کہا، حضور کی گردن کی سفیدی کو۔ اب سنیے، عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ یار یہ آتش ہے نا، حضور کی زلفوں کو رات کہہ دیا۔ بریلی کا شاہ ہوتا تو کبھی بھی حضور کی زلفوں کو عام رات نہ کہتا۔ جب بریلی کے شاہ نے قلم اٹھایا تو بریلی کے شاہ نے کیا خوب لکھا، حضور کی زلفوں کو کہا احمد رضا حضور کی زلفوں کو عام رات نہ لکھنا۔ کہا پھر کیا لکھوں، پھر عشق نے یاوری کی اور حسن مصطفیٰ کی روشنائی لگائی قلم کے ساتھ، پھر لکھتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق۔ اب دیکھیے کیسا سونا انداز ہے، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق۔ حضور کی زلفوں کو رات کہا، کون سی، لیلۃ القدر خیر من الف، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، کہتے ہیں جب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زلفوں میں زیتون کا تیل لگا کے سوارا کرتے تھے نا، اور پھر جب درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے، علامہ لوسی فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کے ضمن میں محبوب مجھے تیرے چاند جیسے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم، اور واللیل اذا سجا شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم۔ پھر اس کے ضمن میں لکھتے ہیں جب حضور زیتون کا تیل لگایا کرتے تھے نا زلفوں میں تو زلفیں چہرے کے اردا گرد بکھر جاتی تھی۔ جب حضور تیل لگا کے اپنی زلفیں سوارا کرتے تھے نا چہرے سے، یوں زلفیں ہٹایا کرتے تھے تو ایسے ہی لگتا تھا آپ کی زلفیں آسمان کی کالی گٹا ہے اور آپ کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اب جو میری طرف دیکھے گا بات اس کو لطف دے گی۔ کہا کہ یہ زلفیں آسمان کی کالی گٹا اور چہرہ 14ویں رات کا چاند۔ جب حضور یوں کر کے اپنے چہرے سے زلفیں ہٹاتے تھے ایسے ہی لگتا تھا جیسے آسمان کی کالی گٹاؤں میں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ اور بریلی کا شاہ کیا کہتا ہے، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، جب لیلۃ القدر جا رہی ہو اور فجر کا سبیدہ طلوع ہو رہا ہو۔ اب دیکھیے تشبیہ کتنی ہنسی پیش کی ہے فاضل بریلی نے۔ فرماتے ہیں جب حضور کی زلفیں بکھری ہوتی تھی آپ سمیٹتے تھے، زلفیں سمٹ جاتی، درمیان سے مانگ نکلتی، چیر نکلتا، ایسی لگتا تھا یہ زلفیں لیلۃ القدر ہے، اور سر مبارک کی چمک ایسے لگتی تھی جیسے لیلۃ القدر جا رہی ہے اور فجر کا سبیدہ طلوع ہو رہا ہے۔ سر مبارک کی سفیدی، فجر کا سبیدہ۔ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق۔ اب کہنے کو کچھ نہیں بچا، ایک ہی جملہ کہہ دیا، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا پھر دیکھیے ذرا گولڈے کا تاجدار کیا کہتا ہے، کالی زلفت اکھ مخمور اکھی ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھا۔ اپنی جان کہا نا، جان رحمت آپ جی کی محفل کا عنوان بھی
जाने रहमत है। कहा इस सूरत नू मैं जान आखा, कलेजा नहीं ठंडा हुआ। कहा मेहर अली ये सिर्फ तेरी जान है? कहा नहीं नहीं नहीं, जान आखा के जाने दोनों जहानों की जान मेरे पैगंबर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक नुक्ता आपके गोश्त गुजार करता चलूँ। आपने उलमा से सुन रखा कि मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम मस्जिद हराम से अक्सा तक गए और अक्सा से आसमां तक, आसमां से सिदरा तक, सिदरा से ला मकान तक, फिर ला मकान से फ़कान काबा कौसैन तक, बल्कि औ अदना तक मेरे पैगंबर तशरीफ़ ले गए। वापस पलट के आए तो बिस्तर गर्म था और दरवाजे की जंजीर हिल रही थी, वज़ू का पानी बह रहा था। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हराम से अक्सा तक, अक्सा से सिदरा तक, सिदरा से ला मकान तक, औ अदना तक कोई जाए, वापस पलट के आए तो बिस्तर भी गर्म हो, दरवाजे की जंजीर हिल रही हो और वज़ू का पानी बह रहा हो। समझ में नहीं आता था। गोले के ताजदार ने समझा दिया। कहा जान आखा के जाने पूरे जहान की जान कह दिया। अब देखिए ये जो घड़ी घूमती है ना सुई वाली, उसका सेल निकाल दें। जब सेल निकल जाएगा ना तो जिस वक़्त आपने सेल निकाला था सुइयां वहीं पे रुक जाएंगी। 1 महीने के बाद, साल के बाद अब दोबारा सेल डाले तो सुइयां वहीं से चलना शुरू कर देंगी। क्यों सुइयां रुकी, क्यों चली? क्यों रुकी? इसलिए कि हमने घड़ी की जान निकाल दी। और चली क्यों? उसी वक़्त से चली कि हमने घड़ी की जान में जान डाल दी। अच्छा, फिर मेरे पैगंबर जान आखा के जाने पूरे जहान की जान मेरे पैगंबर है। जब इस जहां से निकल के उस जहां चले गए तो इस जहान की जान निकल गई, जंजीर वहीं पे थम गई, बिस्तर की गर्माहट वहीं पे रुक गई और पानी वहीं पे थम गया। जब पैगंबर वापस आए तो जहान की जान में जान आ गई, जंजीर ने हिलना शुरू कर दिया, पानी ने बहना शुरू कर दिया। गोले के ताजदार ने हंस के कहना शुरू कर दिया, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान की जान कह दिया। ये जहां, इस जहां पे सख्ता तारी हो जाए, अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम यहाँ से चंद लम्हों के लिए निकल जाएं, मैं क्यों दूं सजाएं इनको तेरे होते हुए। कि मैं पैगंबर इनको वो काबे का गिलाफ पकड़ के कहते थे ना, अगर सच्चा है फ़अम्तिर अलैना बिहिजारत मिन अस्समा, हमारे ऊपर आसमां से पत्थरों की बारिश क्यों नहीं होती? तो आवाज आती है पैगंबर पत्थर बरसाते हुए देर नहीं लगती। अभी कल की बात है, जब अबरा अपने हाथी लेके आया था तो हमने उनका हाल क्या किया। पत्थर आते हुए देर नहीं लगती। पैगंबर सिर्फ और सिर्फ हम इनकी जुबान पे पत्थर बरसा सकते हैं, सिर्फ हम देखते हैं तो सिर्फ चेहरा वद्दुहा देखते हैं। अच्छा, अगर चंद लम्हों के लिए पैगंबर निकल जाए तो क़यामत का मंजर हो, क़यामत का मंजर। तो गोले के ताजदार ने क्या कहा, जान आखा के जाने, कलेजा नहीं ठंडा हुआ, पूरे जहान की जान कहा। आखिर में कहते साचा खां ते रब दी मैं शान आका, क्योंकि ला युमकिनु सनाउ का माकाना हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्साए मुख्तसर। कहा नहीं नहीं, 1000 बार बुशोएम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी अस्त। अदब का हेस्त जेरे आसमां ता अज अर्शे नाजुक तर नफ्स गुम करदा ईजा जुनेदो बा यजीद। कब जुनेदो बा यजीद जैसे लोग यहाँ पे आके ऊंची सांस लेना भी कमाल की बेअदबी समझते हैं। मेहर अली तू क्या कह रहा है? अच्छा, जब बेबस हो गए, आजिज मजबूर हो गए, तो फिर अगला जुमला आपने क्या कहा। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। इशा की नमाज आप पढ़ रहे हैं जमात के साथ, 2 रकतें पढ़ने के बाद इमाम ने खादा उला के लिए बैठना है, लेकिन इमाम साहब से साहब हुआ, इमाम साहब बैठे नहीं, खड़े हो गए। जब इमाम साहब खड़े हो रहे, इमाम साहब को इदराक नहीं है कि मैं गलती पे हूँ, मैंने बैठना है और खड़ा हो रहा हूँ। तीसरी रकत के लिए आपको इदराक हो गया और आपको इल्म है कि इमाम साहब ने बैठना था, लेकिन इमाम तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए। आप कह सकते हैं इमाम साहब आप अत्तहियात पहले पढ़ लें या कादा उला कर लें, इमाम साहब बैठ जाएं, क्यों खड़े हो रहे हैं? आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि नमाज में है। जब आप बेबस हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे और लाचार हो जाएंगे, तो फिर आपकी जुबान पे क्या आएगा? लुकमा सुबहान अल्लाह। क्या आएगा? जब गोल्डे के ताजदार ने हजूर की सनाखानी की, हक तो क्या, हक का करोड़वां हिस्सा भी नहीं अदा कर सके, तो फिर जुबान पे लफ्ज़ आया सुबहान अल्लाह। माँ अजमल का सन का माँ अकमल का, किथे मेरे अली किथे गुस्ताख अखियां किथे जा
अड़ियाँ। अच्छा, अपनी आंखों को गुस्ताख भी कह दिया और हजूर की सना से अपने हाथ भी खड़े किए कि मैं हजूर की सना का हक अदा नहीं कर सकता। कहा मेहर अली फिर क्या फैसला किया? कहते कोई मिसल ना डोलन दी, चुप कर मेहर अली थे जा नहीं बोलन दी। कहा नहीं 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 नहीं, यहाँ पे तो मैं हक ही नहीं अदा कर सकता। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु। तो हजरत अबू हुरैरा क्या फरमाते का अन्ना शम्सा तजरीफी वजही ही, ऐसे ही लगता था जैसे सूरज आसमां को छोड़ के हजूर की पेशानी में उतर आया है। हजरत अमीर कुरैश फरमाते मेरे लबों पे जो मुस्कुराहट और मैंने चांद से ज्यादा हंसी बेटा अपने हाथों पे लिया। तो मैं समझ गया ये काबातुल्ला यूं ही नहीं झुक रहा था, बल्कि तवाफ करते हुए लोगों से कह रहा था लोगों तुम मेरा तवाफ करो, मैं अभी सलाम करके आता हूं, क्योंकि कायनात में मेरा भी इमाम तशरीफ ले आया है जो मुझे बुतों से पाक करेगा। और बुत यूं ही नहीं गिर रहे थे, बल्कि इसकी हैबत से थरथरा के जमीन पे आ रहे थे। सितारे जमीन के करीब नहीं, आमना की छत को चूमने के लिए आ रहे थे। अरे यूं ही नहीं फरिश्ते जश्न मना रहे और हूरे सल्ले आला के तराने पड़ रही। भाई यूं ही नहीं यतीमों के लबों पे मुस्कुराहट आई, यूं ही नहीं बेवाओं औरतों ने अपने आंसू को पूजना शुरू किया। गुलाम सर उठा के चलने यूं ही नहीं लगे। कहा गुलामों तुम्हें क्या हुआ? कहा कि हमें जिल्लत की गहराइयों से निकाल के काबे की छत पे खड़ा करने वाला तशरीफ ले आया है। यतीम मुस्कुरा पड़े, हमें सीने से लगाने वाला आ गया है। बेवाओं ने अपने आंसू पूंछ लिए, हमारे सरों पे इज्जत की रिदा रखने वाला आ गया है। हर तरफ जो है वो खुशी के शादियाने बज रहे हैं। हजरत सईदा शिफा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं मैं हजूर के करीब थी, गुस्ल देने के लिए आगे बढ़ी तो हजूर मकसूल पैदा हुए, जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे। मैं कपड़ा लेके आगे बढ़ी तो सबज रंग के रेशमी कपड़े में आप लिपटे हुए थे। नाफ देखी तो नाफ बुरीदा पैदा हुए, माँ के पेट से मखतून पैदा हुए। फरमाती है कि फिर आपने दाईं करवट पलटी, ऐसे ही जमीन पे सर रखा जैसे तुम सजदा करते हो। मैंने कान करीब किए हिलते हुए लबों के, तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे मालिक मेरी उम्मत कमजोर है, क़यामत के मैदान में रुसवा न करना, इसका मामला मेरे हाथ में दे देना। ऐ मेरे मालिक मुझे इनकी शफात का हक अता फरमा देना, इनका मामला मेरे हाथ में दे देना। अच्छा देखिए जा, आज हम हजूर का मिलाद भी मनाते हैं, गलियां और बाजार भी सजाते हैं, सारी सारी रात हम जोहद भी करते हैं, लेकिन देखो तो सही है हम उस नबी का मिलाद मना रहे हैं जिसने पैदा होते ही अपना सर सजदे में रखा है। और कितना बदबख्त है वो मिलाद मनाने वाला जो सारी रात महफिल तो समात करता है, सारी रात जंडियां तो लगाता है, गलियां और बाजार तो सजाता है, लेकिन जब महबूब की आंखों को ठंडा करने का वक़्त आता है, उसी के रब का नुमाइंदा 5 बार हय्य अला सलाह और फलाह की सदा लगाता है। हमारे कदम बोझल हो जाते हैं, पेशानी सकील हो जाती है, रब की बारगाह में झुकती नहीं, कदम रब के घर की तरफ उठते नहीं, जुबान सुबहान रब्बी अल अला के नगमे अलापती नहीं है। यार क़यामत के मैदान में अगर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें देख करके अपना चेहरा फेर लिया तो बताओ क्या हमारे पास कोई और दर होगा, कोई और आस्ताना हमारे पास होगा जहां पे जाके हम शफात के लिए अर्ज करेंगे? यार क़यामत का दिन तो है ही वो दिन, यौम यफिरुल मारू मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। क़यामत का दिन ऐसा होगा कि वालिदैन औलाद को देख के चेहरा पलट लेंगे, पीर अपने मुरीद को देख के अपनी गर्दन झुकाने की कोशिश करेगा जब तक मेरे पैगंबर शफाते कुबरा का दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे अंबिया अलैहिस्सलाम की जुबान पे होगा इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, भाई किसी और के दर पे चले जाओ। यार जहां इज़हाबू इला गैरी के तराने अलापे जा रहे होंगे, वहां पे आप जानते हैं कि एक दर ऐसा भी होगा जिस दर पे आप देखेंगे कि एक शख्सियत खड़ी होगी जिसके दोनों हाथ फैले होंगे और जुबान पे तराना होगा आना लहा आना लहा। दर बदर भटकने वालों कहां भटक रहे हो, आओ तुम्हारी शफात के लिए अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को पैदा फरमाया है, तुम्हारी शफात के लिए अल्लाह ने मुझे मैदान हशर में मबूस फरमाया है। यार हजरत इकबाल कहते हैं तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोजे माशर उजर हाय मन पजीर, गर तू मी बीनी ही साबम नागुजीर, आज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मालिक क़यामत के मैदान में मुझे बगैर हिसाब के बख्श देना, तू बादशाह है अहकमुल हाकिमीन है
اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا نا تو ایک مہربانی فرمانا کہ میرا نامہ اعمال حضور کے سامنے نہ کھولنا. اگر حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا امتی ہو کے یہ گناہ کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ یار یہی بات اگر ہم سوچیں کہ آج ہم عاشق رسول بھی ہوتے ہیں, ہم محب رسول بھی ہوتے ہیں, اور ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یار غلامی رسول میں ہمیں موت تو قبول ہے, لیکن غلامی رسول میں یہ حضور کی سنت ہمیں قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں ہمیں نماز قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہمیں قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں بیوہ کے سر پہ عزت کی ردا اوڑھنا ہمیں قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں حقدار کا حق دینا ہمیں قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں اپنی زبان کو غیبت چغلی سے پاک کرنا ہمیں قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں اپنے دل کو حسد اور بغض کینے جیسی لانتوں سے پاک کرنا ہمیں قبول نہیں ہے. اگر قیامت کے میدان میں امام جعفر صادق داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں, فرماتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ ایک وعدہ کرو, جو قیامت کے میدان میں پہلے جنت میں جائے وہ جعفر صادق کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھی ساتھ لیتا جائے. جب یہ جملہ کہا نا تو مریدین کی چیخیں نکل گئیں, آنکھیں بہنے لگی. حضرت ہم تو آپ کے آسرے پہ ہیں. آج آستانوں پہ جس طرح دلیری دی جاتی ہے کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو, اب ہمیں تمہیں نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور تمہیں جو ہے وہ آخرت کی فکر کی ضرورت بھی نہیں ہے. میرے پیغمبر تو خود ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے, اور دن میں کئی بار جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبر کے عذاب سے, آخرت کے جو ہے وہ عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور آج کیا ہمارا پیر رسول اللہ سے بڑا ہو گیا ہے, یا امام جعفر صادق سے زیادہ اختیارات ہیں اس کے پاس؟ امام صاحب نے کہا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانا. مریدوں کی چیخیں نکلی, حضرت ہم تو آپ کے آسرے پہ. کہا نہیں میں تو صرف اس بات سے ڈرتا ہوں اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ میرا نواسا ہو کے یہ اعمال کرتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی تو میں اپنے نانے کو جواب کیا دوں گا. یار آئیے کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں, چاہے تعلیم امت کے لیے ہی کیوں نہیں, تھر تھرا رہے ہیں, اور آج ہم جو ہے وہ صرف میلاد منا کر کے اپنی بخشش کا سامان سمیٹ رہے ہیں, اور میلاد منا کر کے جنت کے تخت و تاج کے ہم وارث بن گئے ہیں. ہم صرف اور صرف 2 گھنٹے کی محفل سجا کے جنت کی راہوں کے مسافر اور جنت کا ٹکٹ اپنے ہاتھوں میں تھام کے جو ہے وہ جنت کی دہلیز کی طرف بڑھ رہے ہیں. یار دیکھنا کہیں قیامت کے میدان میں پھنس نہ جانا, یار دیکھنا کہیں قیامت کے میدان میں ہمارے قدم روک نہ لیے جائیں, ہمارے قدم بوجھل نہ ہو جائیں. آئیے جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں اسی نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے راہ عمل بنا کر کے اپنے لیے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کا قبلہ درست کرے, تاکہ قیامت کے میدان میں جب ہر طرف اذهبوا الی غیری کا آوازہ بلند ہوگا تو ہمیں حضور کی چادر رحمت کے نیچے, لواء الحمد کے نیچے جگہ مل جائے, جہاں پہ ترانہ ہوگا آنا لہا, اور در بدر بھٹکنے والے کہاں بھٹک رہا ہے, آجا تیری شفاعت کے لیے اللہ نے محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے. تیری شفاعت کے لیے اللہ نے میدان حشر میں محمد عربی کو مبعوث فرما دیا ہے. آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں, حضور کی سیرت طیبہ کو اپنائیں, اور حضور کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر کے اپنی زندگیوں کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کریں, تاکہ قیامت کے میدان میں جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو میرے پیغمبر کے لبوں پہ مسکراہٹ رقص کر رہی ہو, اور اگر فرشتے روک بھی لے. آئیے اس شخصیت کے بارے میں اور اس ذات کے بارے میں ہم اپنے نظریات اور اپنے افکار و خیالات کو ہنسی سے ہنسی تر بنائیں, اور عمل کی راہوں کے ہم اپنے آپ کو مسافر بنائیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے قربا اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے واپس پلٹ آتے ہیں. جب تنہا قبر میں وحشت محسوس ہوگی, آپ جانتے ہیں کہ سواری پھر مدینے سے میرے رسول کی ہی آئے گی, اور پھر جب وہاں پہ پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, بتا کیا کہا کرتا تھا, تو انسان ہنس کے کہے گا اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جانتے نہیں ہو
اسی کی سنتوں پہ میں عمل کیا کرتا تھا اور اسی پہ درود پڑھتے ہوئے میں نے زندگی کو گزار دیا ہے. اب پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ بھئی اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے. قیامت کے میدان بھی یہ آوازہ آنا لاحق آئے گا. ورنہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. ہار جائیں گے سارے لوگ بازیاں. کوئی قبر میں نہیں جائے گا آپ کے ساتھ. میدان حشر میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ کا منظر ہوگا. جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. جدو چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مارو ڈاریاں نہیں. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں. آؤ جو میدان حشر میں قبر میں اپنی باہیں پھیلا کے سینے سے لگائے گا، اس کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر کے زندگیوں کا قبلہ درست کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے میلاد کی برکت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ اصلاحی بیان فرمایا.